کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز۔ چین میں رواں سال تیسرے طوفان نے دی دستک، چین کے ساحلی صوبے اور شہر ساحلی طوفان کی زد میں۔ چین کے کئی شہروں اور علاقوں میں تیز ہوائوں کا طوفان، موسلادھار بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق پیر تک رہے گا اس طرح کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ نے متاثر ہونے والے صوبوں اور شہروں میں ریسکیو کا کام کیا شروع۔ انتظامیہ نے بارش کا ریڈ الرٹ کیا جاری، ان علاقوں میں تمام تعلیمی ادارے اور پروڈکشن سرگرمیاں معطل۔ یوکرین کی مسلح افواج نے ہفتے کے روز مشرقی یوکرین میں روسی فوج کے گوداموں میں ہونے والے دھماکے کی فوٹیج کی شیئر۔ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ اور دھواں آسمان کی جانب اٹھنے کے ساتھ زبردست دھماکہ۔ یوکرین کے ایک گورنر کے مطابق یہ فوٹیج اس وقت جاری کی گئی جب روسی افواج نے ہفتے کے روز مشرقی یوکرین کے صوبہ لوہانسک میں مزاحمت کے آخری گڑھ پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ اس دوران روسی افواج نے شہر لائسچانسک اور اس کے اطراف میں کی گولہ باری۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق اس کی افواج نے حالیہ دنوں میں لائسچانسک کے کنارے پر واقع ایک آئل ریفائنری کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، لیکن لوہانسک کے گورنر نے اطلاع دی کہ یوکرینی فوج کی مزاحمت جاری ہے۔ ایران میں آئے زلزلے میں متعدد افراد ہلاک، سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملک کے جنوبی حصے میں آئے زلزلے میں درجنوں افراد زخمی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2، سینکڑوں مکانات کو نقصان، لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری۔ جنوبی ایران میں گزشتہ ہفتوں میں زلزلے کے ہلکے کئی جھٹکے کیے گئے محسوس، لیکن کل آنے والا زلزلہ سب سے شدید ریکٹر اسکیل کا۔ جنوبی افریقہ کے لوگ بجلی کی بڑھتی ہوئی کٹوتی سے بے حد پریشان، بجلی کٹوتی کی وجہ سے اندھیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور، عام زندگی بری طرح سے متاثر، کاروبار سب سے زیادہ متاثر۔ جنوبی افریقہ میں یوں تو برسوں سے بجلی کا بحران، لیکن اس ہفتے ملک کی سرکاری پاور یوٹیلٹی اسکوم نے اس میں اس قدر توسیع کی کہ کچھ رہائشی اور کاروباری علاقوں میں 9 گھنٹے تک بجلی کی کٹوتی۔ ماہرین کے مطابق اسکوم کے کارکنوں کی ہڑتال نے یوٹیلٹی کی پریشانیوں میں کیا اضافہ، اس سے اس کے پرانے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کی خرابی، پیداوار کی ناکافی صلاحیت اور بدعنوانی نے مشکلات میں کیا اضافہ۔ لیبیا میں اقتصادی صورتحال سے تنگ عوام کا صبر دے گیا جواب، مظاہرین نے پارلیمنٹ میں گھس کر کی توڑ پھوڑ، کیا نظر آتش۔ لیبیا کے شہر تبرک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کی قلت اور بدترین مہنگائی نے عوام کا کیا پارہ ہائی، مشتعل ہجوم نے پارلیمنٹ کی عمارت کو ہی کیا نظر آتش۔ دارالحکومت طبرس سمیت مختلف شہروں میں عوام کی جانب سے حکومت مخالف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ عوام کا مطالبہ فوری الیکشن کروائے جائے تاکہ اقتصادی صورتحال میں لائی جا سکے بہتری۔ روس نے اقوام متحدہ کو درپردہ دی دھمکی، اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل نمائندے دمتری پولنسکی نے واضح کیا، روس کو سلامتی کونسل سے صرف اقوام متحدہ کے خاتمے کی صورت میں ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل نمائندے دمتری پولنسکی نے سخت دیا بیان، روسی نمائندے کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی کی جانب سے روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت ختم کرنے کے مطالبات کے دیا بیان۔ روسی نمائندے نے زیلنسکی کے مطالبات پر کیا تبصرہ، کہا یہ ریمارک سلامتی کے لیے کارگر نہیں۔ روسی نمائندے کے مطابق لوگ جانتے ہیں کہ روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے نکالنا صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب اقوام متحدہ کو ختم کر دیا جائے، اسے نئے سرے سے تشکیل دیا جائے۔ برطانیہ میں اراکین پارلیمنٹ پر بچوں کو ایوان میں ساتھ لانے پر پابندی عائد، برطانوی میڈیا کے مطابق یہ پابندی ایوان کے کامنز پروسیجر کمیٹی کی جانب سے لگائی گئی، جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی کے مطابق پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینے والے ارکان اپنے بچوں کو ایوان میں نہ لائیں۔ گزشتہ برس اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیلا کریسی 3 ماہ کے بچے کو
اسمبلی کے سیشن میں لائی تھی، جس پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ آئندہ اجلاس میں اپنے بچے کو ساتھ پارلیمنٹ نہ لائیں۔ اس معاملے پر ارکان اسمبلی کی جانب سے مذمت کرتے ہوئے قانون پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا، تاہم اب نظر ثانی کمیٹی نے بچوں کو ایوان میں لانے کی پابندی کو برقرار رکھا۔ روس کی جانب سے بلغاریہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دینے پر یورپی یونین نے کیا سخت رد عمل کا اظہار۔ بلغاریہ کی جانب سے 70 سفارتی اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کے حکم کے جواب میں روس نے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دی دھمکی۔ یورپی یونین کے ترجمان کے مطابق روس کی طرف سے بلغاریہ کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی بلا جواز۔ روس کا یہ اقدام اسے دنیا میں مزید الگ تھلگ کر دے گا۔ یورپی یونین کے مطابق بلغاریہ کی کارروائی بین الاقوامی قانون کے مطابق روسی سفارتکار ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے، اسی کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنے کا دیا گیا تھا حکم۔ آسٹریلیا نے روسی بچوں کے حقوق کی کمشنر ماریا پر پابندی عائد کر دی، ان کے ساتھ روس کے 3 وزراء 12 شہریوں پر بھی پابندیاں عائد۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ سپریم کورٹ کے سخت تبصرے کے بعد نپور شرما کی گرفتاری کی مانگ ہوئی تیز، جماعت اسلامی ہند نے فوری گرفتاری کا کیا مطالبہ۔ جماعت اسلامی ہند نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نپور شرما کی فوری گرفتاری ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کے مطابق سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا ہم اس سے مطمئن۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ حکومت میں سابق مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے نپور شرما کے خلاف کارروائی پر دیا زور۔ کے رحمان خان کے مطابق سپریم کورٹ کے سخت تبصرے کے بعد نپور شرما کی گرفتاری فوری ہونی چاہیے۔ کے رحمان خان کے مطابق ملک میں بگڑتے ماحول کے لیے نپور شرما ہی ذمہ دار۔ ان کے مطابق نپور شرما کے بیان سے مسلمانوں کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا محمد زبیر کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم نپور شرما اب بھی آزاد۔ وہیں نپور شرما کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہا ہے اضافہ۔ سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد کولکتہ پولیس نے جاری کیا لک آؤٹ نوٹس بھی۔ سپریم کورٹ کے نپور شرما معاملے میں سخت تبصرے کے بعد ملک کے مسلمانوں کا عدلیہ پر بھروسہ اعتماد مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ معروف اسلامی اسکالر اور AMU کے شعبہ دینیات کے مشہور استاد ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی کا بیان۔ قاسمی کے مطابق جس طرح سے ملک بھر میں نپور شرما معاملے میں نفرتیں پھیلیں اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، آخر میں کہ اس سب مسائل کی اصل جڑ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھروسہ ہے حکومت نپور شرما کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ وہیں علی گڑھ کے میئر محمد فرقان کے مطابق نپور شرما معاملے میں سپریم کورٹ کے سخت تبصرے کا کیا گیا استقبال۔ ان کے مطابق نپور شرما کے ہی سبب ملک میں لگی آگ۔ محمد فرقان کے مطابق انہیں بہت پہلے ہی مانگنی چاہیے تھی معافی۔ اہانت رسول میں گستاخی کرنے والی نپور شرما کو اب معاف کر دینا چاہیے، دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کا بیان۔ نجیب جنگ کے مطابق نپور شرما نے غلطی کی ہے لیکن اب معاف کر دینا چاہیے۔ گیان ویاپی مسجد تنازع پر نجیب جنگ نے کہا اگر لے دے کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کو حل کر لینا چاہیے۔ آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر کی ضمانت کی عرضی ہوئی خارج۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے محمد زبیر کو 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں بھیجا۔ دہلی پولیس نے محمد زبیر کی ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا دہلی پولیس کے ذریعے کی جاری جانچ کے دوران ضمانت دینے کی کوئی بنیاد نہیں۔ محمد زبیر پر مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا الزام۔ ادے پور قتل معاملے میں بی جے پی لنک کا معاملہ۔ جے پور میں بی جے پی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام الزامات کو کیا مسترد، کہا ملزم ریاض اتاری کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں۔ امراوتی امیش کولہے قتل معاملے میں اب تک 7 افراد گرفتار۔ کلیدی ملزم عرفان کو پولیس نے پکڑا، جانچ NIA کے سپرد۔ ادے پور بہیمانہ قتل کے خلاف بنگلورو کے فریڈم پارک میں بی جے پی اقلیتی مورچے کا احتجاج۔ کنہیا لال کے قاتلوں کو پھانسی دینے کا بی جے پی اقلیتی مورچے کا مطالبہ۔
اقلیتی مورچے کے ریاستی صدر عبدالسلام نے مانگ کی کنہیا لال کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل سی روی کمار نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہندو اور مسلمانوں کو مل کر لڑائی لڑنے کی ضرورت۔ روی کمار کے مطابق بی جے پی کی لیڈرشپ نے نپو شرما کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے کارروائی کی۔ احتجاج میں بی جے پی کے کئی مسلم نمائندے شامل۔ ادے پور میں ہوئے قتل معاملے کے ملزمین کا کنیکشن دعوت اسلامی سے نکلنے کے بعد کانپور پولیس لگاتار ایئرپورٹ پر کانپور کے ڈپٹی پڑاؤ میں موجود ایک مسجد میں دعوت اسلامی کا سینٹر جہاں پولیس نے کی چھان بین، پولیس کو نہیں ملا کچھ۔ کانپور پولیس کمشنریٹ کی چھان بین کے مطابق یہاں موجود لائبریری اور دفتر میں صرف مذہبی کتابیں، کچھ بھی کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی۔ پولیس چھان بین کر تنظیم اور اس سے جڑے لوگوں کے ریکارڈز کھنگال رہی ہے۔ غازی آباد کے لونی میں انتظامیہ نے امن میٹنگ کا کیا انعقاد۔ اس میٹنگ میں تمام مذاہب کے رہنماؤں کی شرکت۔ میٹنگ میں عید الاضحیٰ اور کانوڑ یاترا کو پرامن انعقاد کو لے کر تبادلہ خیال۔ اورنگ آباد اور عثمان آباد کا نام تبدیل کرنے کے مہاراشٹر کے سابق ادھو ٹھاکرے حکومت کے فیصلے کے خلاف ناندیڑ میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے اورنگ آباد کا نام سماجی نگر اور عثمان آباد کا نام دھارا شپ کر دینے کی شدید مذمت۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے کارکنوں نے کانگریس اور این سی پی کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ ہندوتو کے نظریے کو تقویت دینے کے لیے کیے گئے اس فیصلے پر کانگریس اور این سی پی کی خاموشی کیا معنی؟ ایس ڈی پی آئی کے ضلع صدر محمد ندیم کے مطابق اورنگ آباد اور عثمان آباد تاریخی شہر، ان شہروں کے نام بدلنے کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ جڑی ہے۔ اچانک اس طرح سے نام تبدیل کر دینا فرقہ پرست ذہنیت کی عکاسی۔ حیدرآباد میں بی جے پی کی مجلس عاملہ کی اہم میٹنگ۔ پی ایم نریندر مودی سمیت بی جے پی کے سرکردہ لیڈرشپ کی میٹنگ میں شرکت۔ 2024 لوک سبھا چناؤ کی حکمت عملی پر غور و خوض۔ پٹنہ میں وقف کانفرنس کا انعقاد۔ وقف کانفرنس میں وزیر تعلیم وجے کمار چودھری کی شرکت۔ وقف کانفرنس میں وقف املاک کی حفاظت اور ترقی پر زور۔ وقف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم وجے کمار چودھری کے مطابق زیر تعلیم وقف املاک کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم سماج کو صرف تحفظ دلانے کے نام پر سیاسی پارٹیوں نے اپنا مطلب نکالا۔ وزیر تعلیم کے مطابق مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمانوں کو اب ترقیاتی کاموں پر دینی چاہیے توجہ، تحفظ کے نام پر بنایا جاتا ہے بیوقوف۔ وقف کانفرنس سے سنی وقف بورڈ کے چیئرمین محمد ارشاد اللہ نے کیا خطاب۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ کی ترقی کا منصوبہ بنایا گیا۔ کانفرنس سے ریاستی وزیر اقلیتی فلاح زما خان، ایم ایل سی خالد انور کا خطاب۔ مقررین نے کیا دعویٰ وزیر اعلیٰ نتیش کمار اقلیتوں کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری طرح سنجیدہ۔ مسلم سماج اور پسماندہ طبقات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ملک گیر کوششیں جاری۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے الائنس نام سے تنظیم کی گئی تشکیل۔ تنظیم کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مؤثر قدم۔ تنظیم جنوبی ہندوستان کی طرز پر شمالی ہند میں مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لانے کی کرے گی کوشش۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی اے ایم یو میں بی ایس سی، بی کام اور بی اے کا داخلہ جاتی امتحان یعنی ایڈمیشن ٹیسٹ 3 جولائی کو 30 سینٹرز پر کیا جائے گا منعقد۔ اس ایڈمیشن ٹیسٹ میں لگ بھگ 20,000 طلباء و طالبات کی شرکت متوقع۔ اے ایم یو کے ترجمان عمر پیرزادہ نے داخلہ امتحان کی بتائی تفصیلات، کہا سب سے زیادہ طلباء بی ایس سی میں ہوں گے شامل۔ اکولہ میں نجی اسکولوں کی جانب سے سرپرستوں کو غیر ضروری چیزوں کے لیے پریشان کرنے اور ڈونیشن کے لیے دباؤ بنانے کے خلاف ایم آئی ایم کی جانب سے مخالفت۔ اس سلسلے میں ایم آئی ایم نے ضلع کلکٹر سے لے کر ایجوکیشن آفیسر تک کو سونپا میمورنڈم۔ ایم آئی ایم نے ان اسکولوں کے خلاف کارروائی کی مانگ۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔